خروج 13واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کینانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا۔ اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی، تجھ کو کینانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے، تو پہلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ سب نر بچے خداوند کے ہوں گے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، بزور بازو نکال لایا، اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خداوند ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔
تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ خروج 14واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی اخریت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی اخریت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا؟ کیا ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر دے، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی۔ پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پور بھی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر
اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہوبالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو، جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا، غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ خروج 15واں باب۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا، اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند طے میں چلے گئے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہوبالا کرتا ہے۔ تو اپنا قہر بھیجتا ہے، اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا کہ میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا، وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے
रोब वाला और साहिब करामात है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गई हैं और फिलिस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी है। अदूम के रईस हैरान हैं, मोआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कैनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफो हिरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हैं। जब तक ऐ खुदावंद तेरे लोग निकल न जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार न हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मेरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चलीं, और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलजम से आगे ले गया, और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी न सके, क्योंकि वो कड़वा था। इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बड़ाकर कहने लगे कि हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर वो एलियम में आए, जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए।